اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل احترام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بھائیوں، جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل مرحلہ ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں، آفت زدہ ہو پاکستان، تو آپ بھی الحمدللہ پاک فوج، میڈیا اور تاجر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس معاملے میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی خراج تحسین کہ ہمیشہ آپ ہماری آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج جو پری بجٹ پریس کانفرنس ہے، کاشف صاحب نے اور شرافت علی مبارک صاحب نے غصے کا اظہار کیا، کچھ امیدیں بھی کی حکومت سے، کچھ تجاویز بھی دی، لیکن اتنے گرم ماحول میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پہلا مرحلہ جو پریس کانفرنس کا ہے اس میں اپریسیشن اور مثبت چیز پہ ہمیشہ خراج تحسین بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ آج 25 سال میں پہلی دفعہ اس بجٹ میں جب ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ ہمیشہ تاجروں کو آن بورڈ لو، انجمن تاجران کو آن بورڈ لو، انجمن تاجران کو آن بورڈ لو گے تو 60 لاکھ تاجر جو شٹر پار رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کی مجبوری کو، حکومت کی مجبوری کو، ریاست کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ آپ کو ایسی چیزیں بتائے گی، ایسی تجاویز دے گی جس سے آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر ہم آپ کے مسائل بھی حل کر دیں گے اور آپ کو ٹیکس ہی ٹیکس دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا مثبت بات یہ ہے کہ 25 سال کے بعد آپ نے آج اگر میٹنگز کی تو انجمن تاجران سے کی، اگر میٹنگز کی تو عام تاجر سے کی۔ ہاں دیکھ لو اس میٹنگ کے نتائج دیکھو کہ آج کاشف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم حمایت کرتے ہیں اس تاجر سکیم کی جو حکومت نے بنائی ہے ہماری مشاورت سے۔ ہاں خوبصورت بات ہے، چلو آئے تو صحیح، مشاورت ہوئی تو صحیح، آئندہ جو اس میں کمی بیشیاں رہ گئی ہیں آپ ہم سے مشاورت کرتے رہو گے، ہمیں مشاورت کا حصہ مانو گے، ہمیں اس اکانومی کا سٹیک ہولڈر سمجھو گے تو انشاءاللہ تاجروں کے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے اور حکومتوں کے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے۔ میرا دوسرا مرحلہ تجاویز کا ہے۔ تجاویز یہ ہیں بڑے سادہ اور آسان، اعداد و شمار سارے کاشف چودھری نے بتا دیے، آسان اور سادہ بات ہے۔ ہاں شرافت صاحب نے ٹھیک کہا، تاجر دوست اور عوام دوست، ہم اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہیں، آپ تاجر دوست دے دو، یہ خود بخود عوام دوست ہو جائے گا، کیونکہ تاجر ہی عام آدمی ہے جو آپ کی آواز ہے جو دنیا میں پہنچاتا ہے۔ اب باری ہے حکمرانوں کی قربانی دینے کی، غریب کی قربانی نہ لو۔ یہ ملک 80% کی آبادی جو اس کے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہو، سب پہ لگاتے ہو، اگر پیٹرول پہ لیوی ہے تو غریب کے لیے بھی ہے۔ وہ پیٹرول جو بائکیا چلا رہا ہے وہ 100 روپے کا پیٹرول ڈالتا تھا، اب 100 روپے کا پیٹرول نہیں ملتا۔ اس بائکیا کا کیا بنے گا، اس رکشے والے کا کیا بنے گا، اس چنچی والے کا کیا بنے گا؟ 2000 کی سبسڈی، ہاں 2000 سے اپنے گھر کے چولہے چلاؤ نا ذرا، چلاؤ۔ ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہاں اگر میری تنخواہ بڑھانی ہے خلیفۃ المسلمین تو مزدور کی تنخواہ پہلے بڑھا دو۔ ہاں آج وقت ہے آپ کا، آج تاجر کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی قربانی دیں گے، اللہ کی قسم قربانی
دیں گے. آپ اپنی قربانی شروع کرو, انشاءاللہ ہم بھی قربانی دیں گے. آپ اپنے پروٹوکولز کم کرو, نہیں ضرورت. آج میں MLA نہیں ہوں اور وزیر نہیں ہوں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, میں آزادی سے گھوم سکتا ہوں. کیا اگر گورنمنٹ کا نمائندہ بنوں تو میری دشمنیاں کس سے ہوتی ہیں جو مجھے پروٹوکولز کی ضرورت پڑ جاتی ہیں؟ نا, جھوٹ کو ختم کرو. ان قوموں نے ترقی کی ہے جہاں پہ اس کے حکمران اپنی عوام سے سچ بولتے تھے. سچ بولو. ہاں مشکل میں ہے, مشکل میں ہے, تبھی تو باہر کوئی نہیں نکلا, 400 کا پیٹرول سہ رہا ہے. دیکھ لو کیا خوبصورت عوام ہے تمہاری, مارکہ حق جیتی عوام ہے, قربانیاں دینے والی عوام ہے. کوئی نکلا باہر؟ نہیں نکلا. کہا نہیں واقعی مشکل ہے, حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں. اتنا مشکل میں ڈالو کیونکہ پیٹ بڑی ظالم چیز ہے. اب تو پیٹ مشکل ہو رہا ہے, اور اللہ نے کہا, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, کہ پیٹ تو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. نہ کرو, آپ قربانی دو. اس بجٹ میں سہل کرو. کیا سہل کرتے ہو؟ اگر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اور سولر لگا رہے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ سہولت ہو جائے. اس پہ کہتے ہیں یہ کون سی سہولت ہے, کون سا کاروبار ہے جو 25 لاکھ لگاؤ اور 2 لاکھ کا نفع لے لو؟ کون سا کاروبار؟ وہ یہ کاروبار ہے, یہ کاروبار ہے. تمہارے اے سی فری چلے, ہم اگر اپنے پیسے لگا کے سولر لگاتے ہیں تم اس کا ریٹ بڑھانے شروع کر دیتے ہو. یہ ریلیف ہے. ہاں آج پتہ لگ گیا جی سولر کی پلیٹوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. نہ کرو. اور غریب سولر لگا رہے ہیں, ان کو انسینٹیو دے کے غریبوں کے گھر میں سولر لگواؤ. پلیٹیں دو ان کو, 3 4 5 پلیٹوں کی ضرورت ہوگی, 3 4 kV کی ضرورت ہوگی ان کو. دو ان کو بلا سود قرضے دو, وہ پلیٹیں لگائیں. اپنی تختیاں چھوڑو, اب ان غریبوں کی تختیاں لگاؤ. پتہ لگا کہ گاڑیاں آنی شروع ہو گئی الیکٹرک. سہولت لوگوں نے لینی شروع کر دی کہ شاید الیکٹرک کی گاڑیاں لے لیں گے. پہلے الیکٹرک کی گاڑیاں جب بک نہیں رہی تھی ٹیکس کوئی نہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ چیزیں جب بکنی شروع ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے. دنیا میں ختم ہوتا ہے, یہاں ٹیکس لگتا ہے. یہ کون سی اکانومی ہے, کون سی اکانومی ہے؟ آج دیکھو, آج آپ نے الیکٹرک کی گاڑی کو ٹیکس لگا رہے ہیں سورے اس بجٹ میں. نہ کرو. پہلے پیٹرول کی گاڑی پہ وہ زیادہ تھا, ٹیکس زیادہ تھا, 18% سنے اس پہ ختم کر کے اب ہائیبریڈ پہ لگا رہے ہیں. یار کیا ہے, مذاق ہے یہ؟ خدا کا واسطہ ہے, تجاویز دے رہے ہیں, عمل کرو, سہولت دو, خود پہ قربانی لو. اگر آپ نے جس دن اللہ کی قسم قربانیاں دینی شروع کی, میرا اللہ جانتا ہے خود بخود اس کے حکمرانوں کے ثمرات نیچے تک آئیں گے. ہر بندہ قربانی کے لیے دینے کر گیا. ہاں ہماری غلطیاں بھی ہیں, ہاں مان رہا ہوں ہماری غلطیاں بھی ہیں, ہم بھی سدھاریں گے. پہلے آپ سدھارو, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم بھی, ہماری وجہ سے بھی, سچ بولوں گا, ہماری وجہ سے بھی اور بائکیا والے پہ ٹیکس لگ جاتا ہے انڈائریکٹ. ٹیکس دیں گے, ہم دیں گے. اور بیٹھو تو صحیح نا, آج ٹیکس اسکیم شادی لائے ہو, دیں گے نا. ہاں اس پہ غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اگلی بار جب اور بیٹھو گے ٹھیک کر لو گے. ہاں اس میں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اگر آنر دے رہے ہو کہ پلیٹ دیں گے تو پیسے نہ لو نا, آنر دو, عزت دو. کیا پتا میں خود 25,000 روپے دے دوں, یہ لے میرے پاس ہے. ایپ بناؤ, جس طرح راس کا ایپ بنا ہوا ہے, جس طرح ایزی پیسے کا ایپ بنا ہوا ہے, تاجر دوست اسکیم ایپ بناؤ. میں اپنا فون اٹھاؤں, میرا بچہ فون اٹھائے, میرا کوئی بھی گھر والا فون اٹھائے اور کہے یہ لو 10,000 سال بعد, یہ لو 20,000 سال بعد, یوں آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اس کو پھر فارم میں لے آؤ, جو دل کرتا ہے اس طرح فارم میں لکھ دو. ان کا اگر ایک گھر ہے, ایک گاڑی ہے جو ضرورت ہے, ایک اے سی لگا ہوا ہے, 2 اے سی لگے ہوئے ہیں, اس کو ایگزامپٹ کر دو نا. کیوں پوچھتے ہو وائٹ منی کہاں سے لائیں, کہاں سے لائیں وائٹ منی؟ چور بنایا ہوا آپ لوگوں نے, کوئی وائٹ منی نہیں. نہ کرو اس طرح, سچ پہ کھڑے ہو, انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے ریاست کا. آج امید ہے یہ مارکہ حق جتنی بھی قوم ہے, میرے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے بہت امیدیں ہیں وہ کو. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح وہ جنگ جیتے ہیں اس طرح صرف عاصم منیر صاحب ہی یہ جنگ جیتیں گے معیشت کی. ہمیں پوری طرح یقین ہے. پوری قوم اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, آج مشکل میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.